کراچی والے خاص طور پہ آج میرے ساتھ رہیں کیونکہ کراچی کی شان، کراچی کی پہچان حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ آج ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ بات یہ ناظرین، اولیاء کرام اور صوفیہ عظام دور اول سے ہی ترویج اسلام و اشاعت دین کے لیے سرگرم عمل رہے۔ سندھ کی سرزمین، سندھ والے اس وقت سن رہے ہیں میری بات، سندھ کی سرزمین اس اعتبار سے بہت زرخیز ہے کہ یہاں اولیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا اور بہت سے اولیاء کرام سے سندھ دھرتی مزین و منور ہوئی۔ یہ وہی زمین ہے ناظرین جسے بر صغیر میں باب الاسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس باب الاسلام کو محمد بن قاسم علیہ الرحمن نے 97 ہجری سے پہلے کھولا۔ یہ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی دھرتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمت اللہ علیہ جو ٹھٹا میں تشریف فرمائے مکلی کے قبرستان میں، یہ ان کی دھرتی ہے ناظرین۔ یہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی دھرتی ہے۔ یہ سید مسکین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی دھرتی ہے۔ یہ سندھ کے مصلح اول شاہ عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ کی دھرتی ہے۔ یہ محقق اسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ جو ٹھٹا میں تشریف فرما ہے، یہ ان کی دھرتی ہے۔ یہ قطب عالم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی دھرتی ہے جو کراچی میں تشریف فرما ہے۔ لیکن ناظرین اب جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ان سے پہلے قرن اول کی جن عظیم ترین ہستیوں نے کم و بیش 138 ہجری میں سرزمین کو، یعنی اس سرزمین کو جسے ہم بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین کہتے ہیں، خاص طور پر سندھ کی سرزمین کہتے ہیں، ایمان و کردار سے روشن کیا۔ ان ہزاروں قلوب کو جو کہ اس وقت تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ ان میں ایک نام حضرت عبداللہ الاشتر المعروف عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی ذات اقدس ہے، یعنی سندھ کی دھرتی اور کراچی کی یہ خوشبختی تھی کہ یہاں سب سے پہلے سادات کے مبارک قدموں کی آمد سے اسلام کا نور پھیلا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ سادات کے گھرانے کے وہ گل زیبا ہیں جن کی خوشبو نے ناظرین عرب و عجم کو محصور کر دیا، مکمل طور پر مسحور بھی کر دیا، اور یوں کہیے کہ اپنی گرفت میں بھی لے لیا۔ آپ 5ویں واسطے سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، یعنی یوں کہیں کہ آپ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے حسین پھول ہیں۔ سندھیوں کے بنجر دل کی زمین میں سب سے پہلے ناظرین حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ نے ہی اسلام کا جو نور تھا اس کا بیج بو دیا، پھر اس کی آبیاری کی اور محبت، اخوت اور بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی زرخیزی سے اسے روشناس کرایا۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کا فیضان تھا کہ کراچی کی سرزمین، اب میں بڑی اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین، اور یہ اہل نظر، اہل علم، اہل تصوف فرماتے ہیں کہ کراچی کی سرزمین جو ایک زمانے میں مچھیروں کی سرزمین کہلاتی تھی، آپ کے دم قدم کی برکت سے پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اور مین ریونیو جنریٹر بن گئی۔ آپ دیکھیے کہ آج 70% پاکستان کو کراچی ہی کما کے دیتا ہے۔ 1300 سال کی ناظرین قدیم تاریخ ظاہر ہے وہ اس وقت محو ہے، لیکن میں آپ کو ایک اہم ترین بات بتاؤں کہ گزشتہ 1 صدی کے معلوم ریکارڈز کے مطابق اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس صدی میں کتنے ہی خطرناک سمندری طوفان نے کراچی کا رخ کیا، لیکن اچانک یہ طوفان اپنا راستہ بدل نکل گئے۔ گزشتہ صدی میں کراچی کے ساحل پر بہت سے طوفانوں نے حملہ کیا۔ مئی 1902، جون 1907، جولائی 1944، جون 1964، دسمبر 1965، مئی 1985، نومبر 1993، جون 1998، مئی 1999، مئی 2001، اکتوبر 2004، جون 2007، نومبر 2009، جون 2010، نومبر 2010، اکتوبر 2015 کے وہ مہینے ہیں جب کراچی کی جانب خطرناک ترین طوفان جسے سائنسی زبان میں سائیکلون کہتے ہیں آنے کی پیش گوئی کی گئی۔ لیکن وہی بات ہے کہ ناظرین یہی کہا جاتا تھا کراچی اب ڈوبا، تب ڈوبا، اب ڈوبا، تب ڈوبا، مگر بعد میں کوئی بھی طوفان کراچی سے نہیں ٹکرایا بلکہ اپنا رخ بدل کے ٹھٹا بلوچستان یا گجرات کے ساحلوں پر نکل گیا۔ یعنی شدت ہوتی تھی لیکن وہ شدت ہونے کے باوجود بھی کراچی محفوظ رہتا تھا۔ اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ حسنی حسینی سید کا فیضان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کراچی والوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چوکھٹ کی چوکی سجا کے رکھی ہے کراچی میں کہ جس نے سمندر کے تمام طوفانوں سے کراچی والوں کو محفوظ رکھا ہے۔